والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج 20ویں پارے میں سورہ قصص کے 6 رکوع سے شروع کریں گے، جہاں پہ یہ نصف کے بعد سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے ان کے لیے مسلسل قرآن نازل کرتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ لوگ قرآن پر ایمان لاتے تھے، اور جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، بلا شبہ یہ ہمارے رب کی برحق کتاب ہے، ہم تو پہلے ہی سے مسلمان تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی وجہ سے دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہی لوگ نیکی کے ذریعے برائی کو دفع کرتے ہیں، اور جو روزی ہم انہیں دی اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ یہود و نصارہ کے گروہ کی بات کی ہے جو قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور کہ اللہ کی کتاب ہے، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تب بھی اس کو مانتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا اگلی آیت میں کہ یہود و نصارہ سے مراد یہ اہل کتاب ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، قرآن کریم پر ایمان لائے، جیسے عبداللہ ابن سلام تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بھی۔ تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوہرا اجر فرمایا ہے، اس لیے کہ پہلے یہ تورات یا انجیل پر ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اس حدیث میں بھی اسی طرح کا ذکر آتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوہرا اجر رکھا ہے۔ اور ان کی مزید جو صفات بیان کی ان مومنین کی، ان اہل کتاب میں سے اچھے لوگوں کی، کہ پہلے تو یہ بتائی کہ وہ لوگ نیکی کے ذریعے برائی کو دفع کرتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے اچھے طریقے سے، اور جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مزید یہ فرمایا جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم تمہیں سلام کہتے ہیں، ہم نادانوں کی دوستی نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی صفت کہ وہ بدلہ لینے یا انتقام، بغض و عناد ان سب سے دور ہیں، برتر ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں کرتے ہیں۔ ہدایت کے سلسلے میں یہ ایک قانون بیان کر دیا کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ جسے چاہیں ہدایت دینا نہیں دے سکتے۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں جیسے آتا ہے کہ ابو ہریرہ کی روایت میں کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب وہ بے حد اصرار کے باوجود اسلام نہیں لائے اور کفر کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اس وقت آپ نے فرمایا کہ مجھے جب تک کہ منع نہ کیا جائے میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اور پھر جب سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی اس میں منع کر دیا گیا کہ اگر تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو تم ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہو۔ تو اس طرح یہ مراد یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے آپ کے چچا تھے، آپ کے لیے کتنی قربانیاں دی تھیں انہوں نے، کتنی آپ کا تعاون کیا تھا، انہیں پوری طرح آپ کی دفاع کیا تھا، تو اس کے باوجود جب آپ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، انک لا تہدی من احببت، کہ جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور مشرکین مکہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ دین اسلام کی پیروی کرنے لگیں گے تو ہمیں ہماری سرزمین سے اچک لیا جائے گا۔ کیا ہم نے انہیں پرامن حرم میں رہنے کی جگہ نہیں دی ہے جہاں ہر طرح کے پھل ہماری طرف سے روزی کے طور پر پہنچائے جاتے ہیں؟ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ تو یہ بھی ان مکے والوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے، سارے ہو گئے، تو پھر ہمیں مار دیں گے لوگ۔ تو فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے یہاں کچھ دے رہا ہے، اتنا کچھ پھل آ رہے ہیں، اتنی کچھ سبزیاں آ رہی ہیں، اتنا کچھ آ رہا ہے، رزق آ رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ امن نہیں دے سکے گا تمہیں؟ اور ہم نے بہت سی ایسی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، پس ان کے بعد ان کے مکانات بہت ہی کم آباد ہوئے، ہم ہی ان کے وارث رہ گئے۔ اور آپ کا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے مرکزی شہروں میں ایک رسول نہیں بھیج دیتا جو ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے
اور ہم انہی کی بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں جن کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے ہیں جب تک کہ ان کو وہ نبی نہ بھیجیں، رسول نہ بھیجیں، نذیر نہ بھیجیں، اس کے بعد ہی پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ تو دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ تو یہاں پر بھی دنیا کا بھی بتا دیا کہ دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، یہ نعمتیں یہ اس میں ختم ہونے والی ہیں، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے بعد پھر 61 سے 75 تک دلائل توحید پیش کیے گئے ہیں۔ فرمایا جس آدمی سے ہم نے ایک اچھا وعدہ کر رکھا ہے جو اسے مل کر رہے گا، کیا وہ اس آدمی جیسا ہوگا جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا ساز و سامان دیا ہے؟ پھر اسے قیامت کے دن جواب دہی کے لیے حاضر کیا جائے گا، اور جسے اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شرکاء جن کے ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ تو وہ لوگ جن پر یہ بات صادق آئے گی کہیں گے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جس طرح خود گمراہ ہوئے، ہم تیرے سامنے ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ لوگ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ آپس کے ان کی مشرکین کی اور معبودان باطل کی ایک دوسرے سے بات چیت وہ بار بار قرآن نے نقل کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے اور یہاں پر ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہاں پر مان جائیں گے کہ ہاں باقی انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ وہ کہیں گے تم ہمارے پیچھے لگے، ان کا تم نے ہماری بات مانی، آپس میں ہی لڑتے رہیں گے۔ اور مشرکوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ اپنے شریکوں کو پکارو، تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہاں پہ پتہ ہے کہ پکڑے جائیں گے، اور جب اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اگر انہوں نے دنیا میں رائے ہدایت کو اپنایا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، آج اس طرح عذاب میں نہ جانا پڑتا۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، اس دن انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ایسے گمسم ہو جائیں گے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے بات نہیں پوچھیں گے۔ تو یہ ان مشرکین سے بھی پوچھا جائے گا کہ جب رسول آئے تھے اور انہیں تمہیں ہدایت کی دعوت دی تھی تو تم نے کیا کیا؟ تو کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہیں صاف انکار کیا تھا، ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ مگر اس دنیا میں جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اور ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا تو امید کی جاتی ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور آپ کا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ ان مشرکوں کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ ہمارے شریک چنیں، اللہ تمام عیوب سے پاک اور مشرکوں کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ اور آپ کا رب ان باتوں کو خوب جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ساری تعریفیں دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے ہیں، ہر جگہ اسی کی حکمرانی ہے، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہی دلائل بار بار پیش کیے جاتے ہیں کہ سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اصل حمد و شکر سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور دن اور رات کے حوالے سے نعمت کا تذکرہ فرماتے ہوئے اس کی دلیل دی، اور یہ فرمایا میرے نبی آپ مشرکوں سے پوچھیے تمہارا کیا خیال ہے، اگر اللہ قیامت تک کے لیے تم پر رات کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون تمہارے لیے روشنی لے آئے گا؟ کیا تم سنتے نہیں؟ آپ مشرکوں سے پوچھیے تمہارا کیا خیال ہے، اگر اللہ قیامت تک کے لیے تم پر دن کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون تمہارے لیے رات کو لے آئے گا جس میں تم آرام کرتے ہو، کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو یہاں پہ دن اور رات کے حوالے سے کہ اگر یہ مستقل دن ہی دن چلتا رہے یا رات ہی رات چلتی رہے، دن آئے نہ یا دن ہو رات نہ آئے، تو بتاؤ لا سکتے ہو؟ تمہارا کوئی معبود ہے یہ کر سکتا ہے؟ تو یہی ان سے کہا کہ ذرا سوچو، غور کرو اس کے اوپر، اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو، دن کے وقت اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور جس نے اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شرکاء جن کا ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکالیں گے اور کہیں گے کہ تم لوگ اپنی دلیل پیش کرو، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بندگی کا صرف حق اللہ کا ہے اور ان کے جھوٹے معبود ان سے گم ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر قارون کا واقعہ بیان کیا ہے 8ویں پیراگراف میں۔ ایک موقع پرست سرمایہ دار قارون اور فرعون کی طاغوتی حکومت سے تعاون کی سچی داستان بیان کی گئی ہے کہ یہ قارون جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور دوسری رائے یہ کہ ان کا چچا تھا، بہرحال قرآن نے تو یہی کہا ہے کہ انہی کے رشتہ داروں میں سے تھا۔
لیکن معاملہ یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کا فرد ہونے کے باوجود جا کے فرعون کے ساتھ مل گیا تھا. فرعون کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کے منفعت یا ان کی مصلحتیں مشترکہ تھیں. اس کا کام بھی پیسہ کمانا اور حکومت کرنا. تو ظاہر ہے کہ جو لوگ اپنے تجارت، کاروبار، حکومت، تو وہ حکومت کو ہی دیکھتے ہیں پہلے. یہ جو بھی حکومت ملے اس کے ساتھ چلیں گے، جو ان کے ان منفعت کو یا ان کی مصلحت کو پورا کر دے. تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ قارون کو بھی یہی چیز چاہیے تھی کہ فرعون اس کے تمام مسائل کو حل کر دے. تو وہ فرعون کے پاس پہنچ گیا. تو اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ بے شک قارون قوم موسیٰ کا ایک فرد تھا، پھر ان کے خلاف سرکشی کر بیٹھا. ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ طاقتور لوگوں کی ایک جماعت اس کی کنجیاں بمشکل اٹھا پاتی تھی، کہ اس کی کنجیاں، اس کی چابیاں جو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت چاہیے ہوتی تھی، قوت چاہیے ہوتی تھی. اور تو خزانے کتنے ہوں گے پھر، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں پھر. اور جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اتنا غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تکبر کر کے بڑے اترا کے چل رہے ہو. اللہ نے تمہیں جو دولت دی ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر حاصل کرو اور دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو. جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی احسان کرو اور زمین میں فساد مت چاہو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس طرح ان لوگوں نے بتایا، سمجھایا اس کو کہ دیکھو اس طرح کی غلط حرکت مت کرو، تکبر، غرور، گھمنڈ یہ غلط ہے. اس نے کیا کہا؟ یہ قارونی ذہن یہ ہے قارون کا. اس نے کہا یہ مال و جائیداد مجھے اپنے علم و صلاحیت کے ذریعے ملی ہے، یہ کسی نے نہیں دی مجھے، اللہ نے نہیں دی، یہ تو میں نے اپنے طاقت سے لی ہے، اپنے بازو سے لی ہے. کیا اسے یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مال و جائیداد والی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو اس کو بتا دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو، اس سے تم سے بڑھ کر ایسی قومیں تھیں جن کے پاس پیسہ تھا، مال و دولت تھی، تجارت تھی، سب کچھ تھا. اللہ تعالیٰ نے سب کو بھی صاف کر دیا، تم کیا ہو. اور پھر یہ اس کا ایک واقعہ بیان کیا کہ پس وہ ایک دن اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے تُز کو احتشام کے ساتھ نکلا، خوب بند سج کے اور پورے اپنے شان و شوکت کے ساتھ. تو جو لوگ دنیاوی زندگی کے خواہاں تھے انہوں نے کہا کاش ہمارے پاس بھی ویسی ہی جائیداد ہوتی جیسی قارون کو دی گئی ہے، بے شک وہ بڑی قسمت والا ہے. تو یہ ہے وہ دنیا دار لوگ. ان کا بتا دیا کہ دنیا والے وہ اسی کی طرف چلتے ہیں، اسی کی طرف دیکھتے ہیں کہ جہاں سے جس کو پیسہ ہے، مال و دولت ہے، سمجھتے ہیں یہی کامیابی ہے. کسی کو پیسہ دولت مل جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے یہی کامیابی ہے، اور دوسرے لوگ اس پر رش کرتے ہیں، حالانکہ یہ خسارہ ہی خسارہ ہے. تو ان لوگوں نے یہی دیکھا، قارون کو دیکھ کر کہنے لگے کہ جو بڑی قسمت والا ہے، بڑا ہی کامیاب ہے. اور جو لوگ علم والے تھے یہ علم کی ترغیب اور علم کی فوقیت بیان کر دی ہے. انہوں نے کہا تمہارے حال پر افسوس، اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اور یہ چیز صرف صبر کرنے والے ہی کو حاصل ہوتی ہے. تو انہوں نے یہی فرمایا کہ اللہ کا ثواب، آخرت کا ثواب یہ اچھا ہے، یہ دنیا کی یہ پیسہ، مال و دولت، یہ شان و شوکت یہ کوئی چیز نہیں ہے. تو جو صبر کرتا ہے اسی کو یہ علم بھی ملتا ہے اور ایمان بھی ملتا ہے. بس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اور اس کو کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ آپ اپنی مدد کر سکا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر، کبر و غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے اس کے گھر بار سمیت ہی زمین میں دھسا دیا، دھستا ہی چلا گیا، اور ظاہر کو مدد کرنے والا نہیں تھا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی تکبر کی وجہ سے اپنی چادر زمین پر گھسیٹ کر چل رہا تھا، تو اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا. تو یہ ہے تکبر اور غرور. یہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں اس انسان کے لیے کہ وہ تکبر کرے. المتکبر تو اللہ کی صفت ہے، اس کی صفت ہے، وہ ہے کبریائی، وہ ہے واقعی اس کا حق ہے کہ وہ کر سکے. لیکن ایک انسان جو کچھ بھی نہیں ہے وہ تکبر اور غرور کر کے کیا کرنا چاہتا ہے، کیا دکھانا چاہتا ہے. تو فرمایا کہ جن لوگوں نے کل گزشتہ اس کی مرتبے کی تمنا کی تھی، کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی دھسا دیتا. افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اہل کفر کامیاب نہیں ہوتے ہیں. اب ان کو یاد آیا جب اس کو دیکھا اس کا انجام کہ یہ واقعی ہم سے بڑی غلطی ہو گئی. یہ چیزیں کسی طور پہ بھی کام نہیں آتی ہیں. اور اس طرح اس کا خاتمہ ہو گیا. اور اس کے بعد جو فرمایا کہ آخرت کے حوالے سے تو یہ فرما دیا کہ یہ اصل کام تو وہ آخرت کا ہے کہ
کہ وہاں پر اسی کے کام آتا ہے جو کہ اللہ کے احکام کے مطابق چلتا ہے، جو اس طرح دنیاوی زندگی میں اس کے لیے سوائے یہ عذاب کے سزا کے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمائیں کہ وہ آخرت کا گھر جنت میں ہم انہیں دیں گے جو سرزمین پر اپنی بڑائی اور فساد نہیں چاہتے ہیں۔ آخرت میں اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہوگا۔ جو شخص بھلائی کرے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، جو برائی کرے گا تو برا کرنے والوں کو ان کے عمل کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ بے شک جس ذات برحق نے آپ کو تبلیغ قرآن کی ذمہ داری سونپی ہے وہ آپ کو اس مقام پر پہنچا کر رہے گا جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی مکہ سے آپ نکلے ہیں تو آپ واپس مکہ جائیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے زیادہ جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے، اور آپ توقع نہیں کرتے تھے کہ آپ پر قرآن اتارا جائے گا، یہ تو آپ کے رب کی رحمت تھی، اس لیے آپ کافروں کے مددگار مت بنیے۔ اور کوئی کافر آپ کو اللہ کی آیتوں سے کی تبلیغ سے انہیں آپ پر نازل کیے جانے کے بعد روک نہ دے، اور آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے اور مشرکوں میں سے مت ہو جائیے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکاریے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ہر چیز پر اسی کی حکمرانی ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا دیا آخری آیات میں 5 باتیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کی جا سکتی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ خالق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ یہ حاکم حقیقی ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت برپا کرے گا، نیک لوگوں کو جزا دے گا، اور اس قسم کے فرعونیوں کو اور فرعونوں کو سزا سے دوچار کرے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اور جو بھی علو فی الارض اور فساد فی الارض کرے گا وہی تباہ و برباد ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد آئیے اب سورۃ العنکبوت، مکی سورت ہے، 69 اس کی آیات ہیں، اور اس کو 9 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو پہلی 7 آیات میں 9 مسلم صحابہ کو بتایا گیا ہے کہ آزمائش آ کر رہے گی، وہ محض آمنا کہنے پر چھوڑ نہیں دیے جائیں گے، یعنی صرف ایمان یا آمنا کہنے سے بات ختم ہو جائے نہیں، جب تک کہ صحیح معنی میں وہ آزمائش نہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کے صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں، آزمائش ضروری ہے، اور ہم ان لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے، پس اللہ یقیناً صادق الایمان، لوگوں کو جانے گا، انہیں بھی جانے گا جو دعویٰ ایمان میں کاذب ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہجرت حبشہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے حالات بہت سخت تھے، بہت ہی شدید کرب میں اور شدید تکلیف میں گزر رہے تھے۔ تو جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خباب ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پریشانیوں کی تاب نہ لا کر ایک بار وہ یہی سوال کر بیٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے ہمارے لیے، ہم کتنی مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ہمیں مارا پیٹا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ تو آپ خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا، ان سے کہا کہ تم سے پہلے دوسری امتوں کے مومنوں کو اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں، انہیں آرے سے چیرا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت اتار دیے گئے، لیکن وہ اپنے دین سے نہیں پھرے، دین کو نہیں چھوڑا۔ پھر آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ دین اسلام غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک مسافر صنعاء سے حضرموت جائے گا، اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن تم جلدی میں ہو، جلدی کر رہے ہو، صبر کرو ابھی۔ تو یہی بات قرآن کریم نے فرمائی کہ یہ آزمائشیں آئیں گی تاکہ دیکھا جائے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، یا جو لوگ برائیاں کرتے ہیں وہ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ ہماری گرفت سے آگے بڑھ جائیں گے۔ کتنا برا حکم لگاتے ہیں وہ لوگ۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے کہ وہ جان لے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت یقیناً آنے والا ہے، اور وہ بڑا سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ اور جو شخص عمل صالح کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کے گناہوں کو ہم ختم کر دیں گے، اور جو نیک اعمال کرتے تھے ان کا ہم انہیں بہترین بدلہ دیں گے۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگلے پیراگراف میں ان صحابہ کو حکم دیا گیا کہ وہ مشرک سرداروں کے دباؤ میں نہ آئیں، جو ان کو پوری طرح دبانے کی کوشش کریں گے ان کو
پریشر میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کی نصیحت کی، اگر وہ دونوں تم پر زور ڈالیں تاکہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں، تو ان کی بات مت مانو، تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے اعمال کی خبر دوں گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، ہم روز قیامت انہیں نیک لوگوں کی جماعت میں داخل کر دیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، بس جب اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انسانوں کی جانب سے آزمائش کو اللہ کے عذاب کے مانند سمجھ لیتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو آپ کے رب کی جانب سے فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم بلا شبہ تمہارے ساتھ تھے۔ کیا سارے جہان والوں کے سینوں میں جو کچھ پوشیدہ ہوتا ہے اسے اللہ خوب نہیں جانتا؟ اور اللہ یقیناً لوگوں کو جانے گا جو صادق الایمان ہیں، اور وہ یقیناً منافقوں کو بھی جانے گا۔ تو یہ مسلمان لوگوں کی کیٹیگریز بیان کر دی۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ ذرا سی تکلیف وہ برداشت نہیں کر سکتے، ذرا سی مصیبت آئے تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں، اور دوسرے وہ آئیں گے جس سے ذکر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا تاکہ دیکھے کہ کون پکا سچا مومن ہے اور کون منافق ہے۔ تو یہ آزمائشوں سے پتہ چلتا ہے، بھٹی میں سے گزر کے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان ایمان والوں سے کہا کہ تم لوگ ہماری راہ پر چلو، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کی کسی غلطی کا بھی بوجھ نہیں اٹھائیں گے، وہ بلا شبہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو آج بھی بعض لوگ جو ہیں وہ یہی فوراً کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جو مرضی ہے کرنا ہے کر لو، کوئی بات نہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم دیکھ لیں گے۔ یہ کتنی غلط بات ہے۔ دنیا کی طرح ہے کہ دنیا میں کسی کی سزا بھگت لے گا کوئی اور، آخرت میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور کسی کی سزا بھگتے یا کسی کی جگہ وہ کوئی عذاب بھگت لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی کی طرف فرمایا گیا ہے۔ اور انہی کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر 14 سے 40 تک آزمائشوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے، جس میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام جن آزمائشوں سے گزرے ان کا تذکرہ ہے۔ تو ہم نے نوح کو ان کی قوم کے نبی بنا کر بھیجا تو ان کے درمیان 950 سال 950 سال رہے۔ پھر طوفان نے ان کو قوم کو اپنی گرفت میں لے لیا، اس لیے کہ وہ ظالم لوگ تھے، تو ہم نے انہیں اور کشتی میں سوار لوگوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہان والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ تو یہاں دیکھیں کہ نوح علیہ السلام جو 950 سال تک، کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنی بڑی آزمائش تھی کہ وہ ہر اذیت، ہر تکلیف، ہر قسم کا تانا وہ سہتے رہے، سنتے رہے اور برداشت کیا یہاں۔ اور پھر کتنے لوگ آئے؟ تھوڑے سے لوگ، وما آمن معہ الا قلیل، جیسے قرآن نے کہا ہے، بہت تھوڑے سے لوگ اسلام لائے۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ یہ اتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو بچا لیا اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور ہم نے ابراہیم کو بھی نبی بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، اگر تم کچھ جانتے ہو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تم اللہ کے سوا صرف بتوں کی پرستش کرتے ہو، اللہ پر بہتان تراشتے ہو، بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں، پس تم لوگ اللہ سے روزی طلب کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا، اور رسول کی ذمہ داری تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح اپنی دعوت دی اور ان کو پیش کیا، لیکن وہ ماننے والے کہاں تھے؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اس سے اللہ مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ کام اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین میں چلو پھرو اور غور کرو کس طرح اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، پھر قیامت کے دن انہیں دوبارہ زندگی دے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کے دلائل بھی بیان کر دیے گئے ہیں کہ وہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے رحم کر دے، یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، اور تم اللہ کو نہ زمین میں ہرا سکتے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں سے ملاقات کے منکر ہیں وہی میری رحمت سے نا امید ہیں، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بیچ میں یہ آیات آئیں اور اس کے بعد پھر وہی حضرت ابراہیم کا واقعہ اس کا شروع ہو گیا۔ فرمایا تو ان کی قوم کی جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، انہیں آپس میں بات کی کہ تم لوگ اسے قتل کر دو یا اسے آگ میں جلا دو، آگ میں ڈال دو۔ دیکھیے کتنی بڑی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی،
کہ ان کو یہ یا تو مار ڈالو یا آگ میں جلا دو اس. اور انہوں نے تو اللہ نے انہیں آگ سے نجات دی، بے شک اس میں ایمانداروں کے لیے نشانیاں ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو بچاتے. آزمائش ان کے لیے بھی آئی، اتنی بڑی آزمائش کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور ابراہیم نے کہا تم لوگوں نے اللہ کے سوا بتوں کو اپنے معبود اس لیے بنایا ہے تاکہ دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت باقی رہے، پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کر دے گا، ہر ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگی اور تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا. اور اس طرح ان سب کو بتا دیا کہ یہ تم جو بتوں کی پوجا کرتے ہو ان مٹی کے ڈھیروں کی، تو یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. اور اس کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا. ان کی بھی آزمائش کتنی بڑی تھی کہ وہ یہاں سے ان کے بارے میں فرمایا کہ فآمن لہ لوط، پھر لوط ان پر ایمان لے آئے. ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی خاطر اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں، بے شک وہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. یہ بھی ایک آزمائش کہ اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو، اپنے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ کر ہجرت کر لی. اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیا، ان کی نسل میں نبوت اور آسمانی کتابیں رکھ دی. ہم نے دنیا میں انہیں ان کا اجر دیا، آخرت میں وہ یقیناً نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گی. اور ہم نے لوط کو بھی نبی بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی برائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے بھی نہیں کی تھی. کیا تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، راہ چلتے مسافروں کو لوٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا. انہوں نے کہا اگر سچے ہو تو اللہ کا عذاب ہم پر لے آؤ. انہوں نے اور اس کو قبول کرنے کے بجائے اور یہ بے شرمی کی باتیں کرتے ہوئے کہا کہ رب کیا اور لے آؤ، کہاں ہے عذاب؟ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا میرے رب شر و فساد پھیلانے والوں کے مقابلے میں تو میری مدد فرما. جب ہمارے رسول ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم نے کہا وہاں لوط بھی رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہاں کون لوگ ہیں، ہم بلا شبہ انہیں ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہ گئی تھی. اور جب ہمارے رسول لوط کے پاس آئے تو ان کا آنا انہیں ناگوار گزرا، ان کی وجہ سے تنگ دل ہو گئے. تو فرشتوں نے ان سے کہا آپ ہمارے بارے میں ڈریے نہیں، نہ رنج کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ جائے گی. تو اس طرح پھر ان کو بتا دیا. وہ بھی ظاہر آزمائش آ گئی، اتنی بڑی آزمائش کہ اب میں کیا کروں، کس طرح کروں. جیسے پہلے بھی ہے کہ کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی میں ان کو روک سکتا تم لوگوں کو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم فرشتے ہیں، آپ کو پریشان نہ ہو، ہم آپ کو بچائیں گے اور ان سب کو برباد کر دیں گے. اور ہم اس بستی والوں پر ان کے فسق و فجور کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی کے ہوش و عقل و ہوش والوں کے لیے کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے. تو اس طرح بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قوم لوط کو بالکل تباہ و برباد کر دیا، ان کی بستی پہ ان کو الٹ کے پٹخ دیا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، جو کہ آج بھی وہ ڈیڈ سی کی صورت میں موجود ہے. جیسے یہاں پہ بھی فرمایا کہ یہ آیت بینہ، یہ ایک نشانی، کھلی نشانی ہم نے چھوڑ دی ہے. اب اس کے بارے میں جو آج کل جو جدید معلومات نظر آتی ہیں اس ڈیڈ سی کے بارے میں، میں نے ایک ویب سائٹ پہ دیکھی تھی کہ وہ سطح بحر سے تقریباً 394 میٹر نیچے ہے. 394 میٹر اتنی اس کی، یعنی وہ سطح سمندر سے نیچے ہے. اور اس کی مساحت جو ہے ڈیڈ سی کی وہ 377 میٹر ہے. اور سب سے یعنی گہرا وہ گہری جھیل ہے یہ. اور اس میں جو ہے اس کی جو نمک یا تیزابیت کہہ لیجئے وہ 33.7% ہے. 33 جبکہ دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ، جتنے بھی دنیا کے سمندر ہیں سب سے زیادہ یہ اس میں وہ نمکینیت یا تیزابیت پائی جاتی ہے. اور یعنی کہ تقریباً 8 مرتبہ زیادہ ہے، 8 مرتبہ، 8 گنا زیادہ ہے دوسرے سمندروں سے اس کی یہ تیزابیت جو اس میں پائی جاتی ہے. اور اسی لیے اس کا پانی اتنا بھاری ہے کہ اس کے اوپر آدمی آرام سے بیٹھ سکتا ہے، ڈوبے گا نہیں. تو اس میں تصویر دی ہے کہ آدمی اخبار لے کر اس پہ اس طرح بیٹھ کے پڑھ رہا ہے جیسے کسی بھی جو کرسی پہ یا صوفے پہ بیٹھا ہوتا ہے، کہ آدمی ڈوبتا نہیں اس میں، اتنا بھاری پانی ہے. اور 67 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور
اس کی جو گہرائی 18 کلومیٹر تک ہے یا اس کی چوڑائی ہے، اور لوگ اس سے پھر وہ اس کے نمک یا نمکین ہونے کی بنا پر اپنے جسم سے وہ کرتے ہیں، تو ظاہر لیکن عذاب کا معاملہ ہے۔ اور پھر اس کے ذریعے سے جو چیزیں نکالی جاتی ہیں، یہ اسفلٹ ہے، اسفلٹ اور اس کے جو مرکبات جن سے بنتا ہے وہ سب اس سے نکالے جاتے ہیں۔ اور تو یہی ہے کہ جس سے راستہ بھی جاتا ہے فلسطین اور ضفہ غربیہ جو ہے ریڈ سی کے ساتھ ساتھ، وہ راستہ بھی دنیا کا سب سے نچلا راستہ ہے، 393 میٹر سطح سمندر سے نیچے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نشانی رکھتی ہے کہ دیکھ لو کہ یہ ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور ہم نے اہل مدین کے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ لیکن لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تو سخت زلزلے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، اور اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے ہلاک ہو گئے، اور ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہلاک کر دیا تھا، اور تم لوگ ان کی رہنے کی جگہوں کو دیکھ چکے ہو۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا تھا، انہیں رائے حق سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ ہوش مند لوگ تھے۔ تو یہ ان تمام قوموں کا تذکرہ کہ جن کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا، بیان کر دیا تھا، کھول کھول کے ان کے لیے وہ مزین کر دیا تھا تاکہ وہ اس کے مطابق یہ عمل کرتے رہیں۔ اور فرمایا ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن انہیں زمین پر تکبر کی راہ اختیار کیا، وہ لوگ ہم سے بچ کر نہیں نکل سکتے تھے، تو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی، بعض کو ہم نے ایک زبردست چیخ نے آ لیا، بعض کو زمین میں دھسا دیا، بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ 4 طریقوں سے میں نے ان کو تباہ کیا، 4 طریقے استعمال کیے اور اس طرح ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اگلی میں مکڑی کی تمثیل سے اس بات کو واضح کیا ہے، ولایت کو۔ جو لوگ اللہ کو سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے۔ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھتے۔ بے شک اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جسے وہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا اس مکڑی کے جالے کے ذریعے سے کہ مکڑی اپنا جالا اپنے ارد گرد بن کر سمجھتی ہے کہ اب وہ سیکیور ہو گئی، یہ محفوظ ہو گئی، اب سردی گرمی دشمن ہر ایک سے محفوظ ہے۔ لیکن وہ جالا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ذرا سی ہوا آئی، تیز آندھی چلی، کسی کا سب کچھ ختم، کچھ نہیں رہتا وہ۔ تو فرمایا کہ یہی حال مشرکوں کا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان بتوں کی پوجا کرنے سے، ان مزاروں کی پوجا کرنے سے ان کی حفاظت ہو جائے گی اور وہ بچ جائیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، یہی ان کی غلط فہمی ہے، اسی میں ہی وہ مارے جائیں گے، اسی میں تباہی ہوگی، اور یہ ان کے کارساز نہیں ہو سکتے۔ اصل تو اللہ ہے جو کہ بچانے والا ہے، اور اس کو جو علم والے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق بامقصد پیدا کیا ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آپ پر جو کتاب بذریعہ وحی نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے، نماز قائم کیجئے، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، یقین اللہ کی یاد تمام نیکیوں سے بڑی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو یہ نماز کے حوالے سے فرمایا کہ یہ نماز جو کہ صحیح طور پر حضور قلب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ متعین وقت میں مسجد میں ادا کی جاتی ہیں، وہ یہ فائدہ پہنچاتی ہے کہ وہ تمام برائیوں سے، فحاشی سے بچا لیتی ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور تم لوگ اہل کتاب سے بحث و مجادلہ صرف اس طریقے سے کرو جو سب سے عمدہ ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا۔ تو یہاں پر یہ دلائل توحید بھی اور اعتراضات اس کے جواب اور عیسائیوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا گیا، اور جو فرمایا کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کی گئی اور تم پر نازل کی گئی، اور ہمارا تمہارا معبود ایک ہے، اور ہم نے اسی کے سامنے اپنے سر جھکا رکھے ہیں۔ اور ہم نے اسی طرح آپ پر بھی کتاب نازل کی ہے، پس جن لوگوں کو ہم نے پہلے سے کتاب دی تھی وہ لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان مشرکوں میں سے بھی بعض لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف اہل کفر کرتے ہیں۔
تو یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، جو اہل کتاب ہیں ان میں سے بھی ہیں، مشرکوں میں سے بھی ہیں، عربوں میں سے بھی ہیں، یہ ایمان لائے ہیں، اور کچھ ہیں جو نہیں لائے۔ اور آپ پہلے سے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست لوگ شبہ کرتے کہ اگر پہلے سے آپ کو کتابیں پڑھ رہے ہوتے یا اپنا لکھنا پڑھنا جانتے تو یہی کہتے تو اپنے آپ کہیں سے لکھ کر لے آیا ہے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی اس کو واضح کر دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ قرآن علم والوں کے سینوں میں سری آیات ہیں، ہماری آیتوں کا صرف ظالم لوگ انکار کرتے ہیں۔ اور مشرکوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں اتاری جاتی؟ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے جس کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ تو اے میرے نبی آپ کہیے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بحیثیت گواہ اللہ کافی ہے، اس کی گواہی ہی سب کچھ ہے۔ وہ آسمان و زمین کی ہر بات جانتا ہے، اور جو لوگ معبودان باطل پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور مشرکین مکہ آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا، اور وہ ان پر اچانک آ جائے گا، انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ مانگ رہے ہیں، لیکن جب آئے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا، اچانک ان کے اوپر یہ عذاب آ جائے گا۔ وہ لوگ آپ سے عذاب کا جلد مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا اور کہے گا اپنی کرتوتوں کا مزہ چکھو۔ تو یہ ہے معاملہ کہ جلدی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو مذاق اڑانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو پھر تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ اور اہل ایمان سے جو کہا جا رہا ہے، جیسے کہ اگلے پیراگراف میں ہے کہ ہجرت کا حکم دیا گیا اور رزق کا وعدہ کیا گیا۔ اے میرے اہل ایمان بندو، بے شک میری زمین کشادہ ہے، اس لیے صرف میری ہی عبادت کرو۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو یہ ہجرت کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ جو اگر نہیں رہ سکتا ان کافروں کے ساتھ تو ہجرت کرے، نکلے وہاں سے۔ اور موت تو آنی ہی ہے، موت کے ڈر سے بیٹھا رہے گا نہیں مر جاؤں گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، ہمیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، بہت ہی اچھا بدلہ ہوگا نیک عمل کرنے والوں کا، جو صبر کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے چوپائے ہیں جو اپنی روزی نہیں ڈھوئے پھرتے ہیں، اللہ انہیں اور تمہیں رزق دیتا ہے، وہ بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ ہجرت کے بعد رزق بھی دے گا، وہی دے گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی آیت میں پھر قریش کے خلاف فرد جرم کہ حرم کی نعمت کے باوجود یہ لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور آفتاب و مہتاب کو کس نے اپنے حکم کا تابع بنا رکھا، تو وہ کہیں گے اللہ۔ تو پھر کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ جب جانتے ہو کہ اللہ نے ہے، پھر مانتے کیوں نہیں؟ اللہ اپنے بندوں میں جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ سب اللہ کے معاملات ہیں، اس میں کسی کی مداخلت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا ہے جس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، تو کہیں گے اللہ۔ آپ کہیے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اکثر مشرک عقل سے کام نہیں لیتے، نہیں سمجھتے اس بات کو۔ اور یہ دنیاوی زندگی لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں ہے، بے شک آخرت کا گھر ہمیشہ باقی رہنے والا، کاش کہ انہیں اس بات کا علم ہوتا۔ اور پھر ان کی ایک اور بات، ان کے قول و عمل کا تضاد یہ بھی فرما دیا کہ بس جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے بندگی کو خالص کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہم نے انہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کی ناشکری کریں اور کچھ اور دن مزے اڑا لیں، پس ان قریب انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ ان کی جو تضاد ہے قول و عمل کا، کہ ایک طرف تو وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ٹھیک ہے مزے کرو، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے ایک پرامن حرم بنایا ہے، جبکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں؟ تو کیا وہ لوگ معبودان باطل پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، یا جب برحق قرآن اس کے پاس آ جاتا ہے جسے جھٹلاتا ہے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور آخری پیراگراف میں آخری آیت ہے کہ نو مسلم نوجوانوں سے ہجرت حبشہ کے بعد حمایت کا وعدہ کیا گیا
جو اللہ کے لیے تگ و دو کرتے ہیں اللہ انہیں اپنا راستہ دکھاتا ہے، یہ محسن ہیں، ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں ہم انہیں راہ راست پر ڈال دیتے ہیں، اور بے شک اللہ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے یہ انتظام کہ جو بھی اس کے لیے محنت کرے گا، کوشش کرے گا، مشقت کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائیں گے، ان کی ساتھ مدد دیں گے۔ اس کے بعد آئیے سورۃ الروم، یہ بھی مکی سورت ہے، 60 اس کی آیات ہیں، 8 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اور اس کے 8 پیراگراف میں پہلے اور آخری پیراگراف میں فتح کی بشارت، چوتھے اور چھٹے پیراگراف میں دعوت اسلام، اور درمیانی پیراگرافوں میں دلائل توحید، دلائل آخرت اور شرک کی تردید ہے۔ تو پہلا جو پیراگراف میں 7 آیات میں یہ بتایا گیا کہ چند سال کے اندر اندر رومیوں کی فتح اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی بشارت دے کر بتایا گیا کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، اسی طرح قیامت کا وعدہ بھی سچا ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو یہ سورۃ الروم شروع ہوتی ہے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ تو یہاں پہ جو اس صورت کا پس منظر جو نظر آتا ہے کہ ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز، اس نے سن 613-614 عیسوی میں شام پر حملہ کر کے دمشق اور بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا، جو رومیوں کا علاقہ تھا، یہ رومی وہاں پر ہوتے تھے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے 7 سال پہلے کا واقعہ تھا، جب یہ کفار مکہ مسلمانوں پر وہ مشق ستم جاری تھی اور ظلم و ستم کر رہے تھے، اور کچھ مسلمان حبشہ کی طرف چلے گئے تھے۔ اب جب مشرکوں کو معلوم ہوا کہ یہ ایرانی آتش پرست یہ جو ہیں یہ فتح یاب ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بڑی خوشیاں منائیں۔ ظاہر ہے ان سے ان کا تعلق ملتا تھا کہ یہ بھی بت پرست، وہ بھی بت پرست، آتش پرست۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے کہ تم اور نصارہ اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور ہم اور اہل فارس بت پرست ہیں، اور جس طرح اہل فارس رومیوں پر غالب آ گئے، ایک دن ہم بھی تمہیں مکے کی سرزمین سے نکال دیں گے اور ہم غالب آ جائیں گے۔ اور اس وقت یہ صورت نازل ہوئی کہ جس طرح رومیوں کے مغلوب ہونے پر اور پھر چند ہی سال کے بعد ان کے غالب ہونے کی خبر دی کہ کچھ عرصے کے بعد یہ غالب آ جائیں گے، اور اسی طرح مسلمانوں کے غلبے کی بشارت دی کہ یہ تمہیں بھی خوشی ہوگی کہ وہ اہل کتاب ہے، تم بھی ایک آسمانی کتاب کے مالک ہو۔ تو مشرکوں نے جب یہ بات سنی تو سمجھے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ماننے کو تیار نہیں تھے، اور ابی ابن خلف نے تو حضرت ابوبکر صدیق سے شرط مان لی کہ آؤ شرط مان لیں، جس میں اللہ کے فیصلے کے مطابق اس کی ہار ہوئی، وہ ہار گیا، اور یہ قرآن کی بات سچی ہوئی۔ اور رومی فوجیوں نے ہجرت نبی سے 1 سال قبل یعنی 621 عیسوی میں اہل فارس کے چھکے چھڑا دیے، اور 624 میں ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدا کو بھی نیست و نابود کر دیا، بالکل ختم ہو گیا۔ اور اسی سال مسلمانوں کو بھی بدر میں وہ فتح حاصل ہوئی۔ تو دیکھیے جو قرآن کی پیشین گوئیاں تھیں وہ 100% سچ ثابت، بالکل حرف بحرف، کوئی اس میں بات رہی نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ الف لام میم، اہل روم مغلوب ہو گئے ہیں قریب کی سرزمین یعنی شام میں، اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد ان قریب ہی اپنے دشمن پر غالب آ جائیں گے یعنی اہل فارس پر۔ چند سالوں میں پہلے بھی ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کو حاصل تھا، اور بعد میں بھی صرف اسی کو حاصل رہے گا، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے، مومنوں کو خوشی ہوگی کہ آج اہل کتاب کامیاب ہو گئے۔ اللہ کی نصرت و تائید پر وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ غالب بے حد مہربان ہے۔ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہری امور کو جانتے ہیں اور فکر آخرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں، سوچتے ہی نہیں کہ آخرت بھی آنے والی ہے، اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اگلے پیراگراف میں 8 سے 27 تک دلائل توحید اور دلائل آخرت بیان کیے گئے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنی ذات میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمان اور زمین کو ان کے درمیان کی ہر چیز کو برحق اور ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے، بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ دیکھتے کہ ان قوموں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ وہ قومیں ان سے زیادہ طاقت والی تھیں، انہیں زمین کو جوتا اور اسے زمانے کے بعد لوگوں سے زیادہ آباد کیا،
ان کے پاس بھی ان کے انبیاء معجزات لے کر آئے، بس ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، کتنی بڑی طاقت تھی، کتنے بڑے وہ کام کرنے والے تھے، زمین کو انہوں نے جوتا تھا، زمین کو بنایا تھا، زمین میں تعمیرات کی تھیں، اور لیکن ایمان نہیں لائے، تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ پھر جن لوگوں نے برا کیا تھا ان کا انجام برا ہوا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ آخرت اور بعث بعد الموت کا تذکرہ فرما دیا گیا کہ یہ سب کچھ ہو کر رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے، اللہ کے لیے ٹھہرائے ہوئے ان شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کریں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بس جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہوں گے اور نیک عمل کیا ہوگا وہ جنت میں خوش خرم ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی ہوگی وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ بس تم لوگ اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، جب شام کرو جب صبح کرو، اور آسمان اور زمین میں ہر تعریف صرف اسی کے لیے ہے، اور اس کی پاکیزگی بیان کرو سے پہر کو بھی، اور جب تم دوپہر کرو تو یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ نمازوں کے اوقات کے نمازوں میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اور یہیں سے اس کے بعد پھر وہ دلائل توحید آ رہے ہیں کہ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور اس طرح تم لوگ بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن کر ہر طرف پھیلتے جا رہے ہو۔ یہ نشانیاں آ رہی ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، وَمِنْ آیَاتِهِ کہہ کر وہ تمام نشانیاں بیان کی۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے پاس سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ بے شک اس میں لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے یہ بھی کہ اس نے یہ بیوی پیدا کر کے انسان کے لیے سکون اور راحت کا سامان کر دیا ہے۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی تخلیق ہے، تمہاری زبان رنگ کا اختلاف ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ بھی اللہ کی تخلیق کہ مختلف زبانیں ہیں، مختلف رنگ ہیں، سب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہارا سونا ہے، اور جاگ کر تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں کہ دن اور رات کا سونا اور جاگنا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے تمہیں ڈر بھی لگتا ہے، بارش کی امید بھی ہوتی ہے، وہ آسمان سے بارش اتارتا ہے جس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح اللہ کی طرف سے یہ پانی اترا اور زمین سیراب ہو گئی اور یہ سبزہ اگایا۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تمہیں زمین سے نکلنے کے لیے پکارے گا تو تم سب یک بارگی نکل پڑو گے، ایک دم سب تیار ہو جائیں گے اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں میں زمین میں جو بھی ہے سب اسی کے مملوک ہیں، ہر ایک اسی کا فرما بردار ہے۔ اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمان اور زمین میں وہی اعلیٰ صفت والا ہے اور وہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہاں اس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی قدرت اور اس کی تمام نعمتوں کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ اب تیسرے پیراگراف میں کچھ انفس کے دلائل بیان کیے ہیں توحید کے حوالے سے۔ فرمایا کہ وہ تمہیں سمجھانے کے لیے تمہاری ہی ذات سے ایک مثال پیش کرتا ہے۔ کیا تمہارے غلاموں میں کچھ ایسے ہیں جو ہماری دی ہوئی روزی میں تمہارے ساتھ شریک ہوں اور تم سب اس میں برابر ہو؟ ان غلاموں سے تم اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے برابر کے لوگ سے ڈرتے ہو۔ ہم اسی طرح آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ظالم اہل شرک بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، پس جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون دکھا سکتا ہے راہ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح اشارہ فرمایا مثال دے کر، جو مثال دی ہے کہ یہ دیکھ لو کہ تمہارے غلام تمہارے جیسے انسان ہوتے ہیں، تو کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری دی ہوئی روزی میں وہ تمہارے شریک بن جائے یا تمہارے برابر
بیٹھ کر بالکل تمہاری طرح وہ بھی کام کرنے لگے تو ان سے تم ڈرنے لگے گو، جس طرح کا آزاد انسان جو مال میں تصرف کرتے ہوئے اپنے دوسرے پارٹنر سے ڈرتا ہے، کہیں یہ پارٹنر یہ نہ کر دے وہ نہ کر دے، اسی طرح تم ان سے ڈرو گے، ان غلاموں سے۔ تو فرمایا کہ یہ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ اس بات کو بھی کیسے پسند کر سکتا ہے کہ اس کی مخلوق کے ہاتھوں، اس کے ہاتھوں بنائی ہوئی مخلوق اس کے ساتھ بیٹھ جائے، اس کا ساتھی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی مثال دے کے سمجھایا گیا ہے کہ یہ انسان سمجھے اس بات کو۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، پس اے میرے نبی آپ یکسو ہو کر دین اسلام پر قائم رہیے کہ یہ اللہ کا وہ دین فطرت ہے جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سچا اور صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ کا دین جسے فطرت کہا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس، یہی تو فطرت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا۔ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ سے رجوع کرتے ہوئے دین اسلام پر قائم رہو، اسی سے ڈرو اور نماز کو قائم کرو، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جو نے اپنے دین کے ٹکڑے بنا لیے اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر گروہ کا جو دین و عقیدہ ہے اس پر خوش ہے، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی کو اس طرف رجوع ہو کر پکارتے ہیں، پھر جب انہیں اس رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ یہاں وہی ان کا معاملہ کہ کس طرح دوغلا معاملہ کہ جب مصیبت آتی ہے اللہ اللہ کرتے ہیں، مصیبت ختم ہو جائے اللہ نے رحمت دے دی بھول گئے، پھر وہی شرک، تاکہ ہم نے انہیں جو نعمتیں دی ان کی ناشکری کریں۔ بس تم لوگ چند روز مزے کر لو، ان قریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان کے پاس کوئی دلیل بھیج دی ہے جو انہیں ان کے شرکاء کی خبر دیتی ہے جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے بہت جلد نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ان کا تضاد کہ رحمت، فائدہ، منفعت بڑے خوش، مصیبت، پریشانی، تکلیف تو پھر چیخنا چلانا۔ کیا لوگ دیکھتے نہیں اللہ جس کو چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ تو یہی بتانا مقصود ہے، بار بار یہی بتایا جا رہا ہے کہ روزی دینے والا تو اللہ ہے، یہ اس کی مرضی ہے، کسی کو بہت کچھ دے کسی کو کچھ بھی نہ دے، تو یہ اس کا معاملہ ہے، اس میں رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے۔ بس ہے میرے نبی آپ اس رشتہ دار کو اس کا حق دیجئے، مسکین کو، مسافر کو، یہ کام ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کی راہ میں دینے سے محتاج مسکین، اس سے اور اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اور تم لوگ جو سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے تو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور تم لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہی لوگ اسے کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ تو یہ ہے، اس سود سے تو مال گھٹتا ہے بڑھتا نہیں ہے، اور جبکہ زکوٰۃ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پھر وہ مال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر آدمی کو یہ خیال رکھنا چاہیے اور حقوق العباد کا پوری طرح خیال رکھنا چاہیے۔ 5ویں پیراگراف میں شرک کی تردید ہے اور مشرکین کے ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے، اور فرمایا کہ وہ اللہ جسے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہیں روزی دی ہے، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکتا ہے؟ واضح چیلنج کہ تم نے جو اللہ نے دیکھو یہ کام کیے ہیں تو بتاؤ تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے ایسا؟ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ایسا نہیں ہے، اس کی ذات پاک و بے عیب ہے ان کے لیے جو شرک سے، اور وہ ان کے شرک سے بہت بلند ہے۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے تھے، تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض بدعمالیوں کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ فساد فی الارض جو فرمایا کہ یہ سب کس لیے؟ اسی شرک کی وجہ سے، جو شرک پھیلا ہوا ہے اسی کی بنا پر یہ فساد پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین میں چلو اور جا کر دیکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، ان میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ تو پہلے جو برباد ہوئے ان کا نتیجہ بھی یہی تھا کہ وہ لوگ شرک کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا پس اے میرے نبی آپ درست دین اسلام پر قائم ہو جائیے اس دن کے آنے سے پہلے جسے اللہ کی طرف سے کوئی ٹال نہیں سکتا، جس دن لوگ جدا ہو جائیں گے۔ جو آدمی کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر آئے گا، اور جو لوگ نیک عمل کریں گے وہ اپنے لیے بھلائی کی راہ ہموار کریں گے، تاکہ اللہ ایمان اور عمل صالح والوں کو اپنے فضل سے اچھا بدلہ دے۔ وہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔
اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے، یہاں پہ ایک دفعہ اور پھر ایک مزید دلائل توحید اور دلائل آخرت بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمائیں کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بارش کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ ہواؤں کی نعمت، اللہ کی ایک قدرت کی دلیل کہ کس طرح وہ ہوائیں بھیجتا ہے اور وہ پھر چیزوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کو ان کی قوموں کے پاس بھیجا تھا جو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پس جن لوگوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم مومنوں کو تائید و نصرت واجب تھی۔ وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ ہوائیں بادل کو حرکت دیتی ہیں، پھر اللہ اس بادل کو آسمان میں جیسے چاہتا ہے بکھیر دیتا ہے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پس آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے بارش کے قطرے نکلنے لگتے ہیں، پس جب اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اسے برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ بارش ہونے سے پہلے بڑے نا امید ہو چکے تھے۔ بس اللہ کی رحمت کے آثار دیکھیے کہ وہ کس طرح زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت، بعث بعد الموت اور قیامت کے دن جزا اور سزا کا معاملہ، یہ سب اسی میں بیان کر دیا گیا، اور فرمایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ اس پانی کے ساتھ نازل ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پانی کے بجائے، اس ہوا کے بجائے وہاں پہ تیز تند گرم یا سرد ہوا بھیج دے جو اس کو روک نہیں سکیں گے، اور ہم ایک دوسری قسم کی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتیوں کو زرد دیکھنے لگیں تو اس کے بعد ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ بس آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ گونگوں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ آپ سے پیٹ پھیر کر چل دیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے روک کر راہ راست پر لا سکتے ہیں، آپ تو صرف انہیں سنا سکیں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو یہی ہیں لوگ جو آپ کی بات سنتے ہیں، یہ اندھے بہرے گونگے، ان کو کوئی فائدہ نہیں، یہ لوگ نہیں سن سکتے ہیں۔ اور آخری پیراگراف میں رسول اللہ کو فتح بدر کی بشارت اور تسلی دی گئی ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے تم سب کو کمزور پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزور اور بوڑھا بنا دیا، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ بڑا جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ کمزوری کے بعد طاقت، پھر کمزوری، پھر طاقت، یہ سب اللہ کے قدرت کے کرشمے ہیں۔ اور جس دن قیامت آئے گی وہ مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ دنیا میں صرف ایک گھڑی ٹھہرے تھے، اسی طرح وہ دنیا میں بھی دھوکے اور فریب میں پڑے رہے۔ تو دنیا میں بھی سمجھتے رہے کہ سب کچھ دنیا ہے، آخرت میں یہ سمجھتے رہے کہ دنیا میں ہم رہے ہی نہیں، ایک گھڑی رہے تھے بس۔ اور جنہیں علم و ایمان کی دولت دی گئی تھی وہ کہیں گے کہ تم لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق حشر کے دن تک ٹھہرے رہے، تو یہ ہے حشر کا دن، لیکن تم لوگ جانتے نہیں تھے۔ پس آج ظالموں کی معذرت ان کے کام نہ آئے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔ اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے، اسلوب ہے کہ طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ مثالیں بیان کی ہیں، اور چاہے آپ لوگوں کے سامنے کوئی بھی نشانی پیش کر دیں جو انہیں کفر کی راہ اختیار کی، وہ یہی کہیں گے کہ مسلمانوں تم جھوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو بے علم ہوتے ہیں۔ پس اے میرے نبی آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ یقین نہ رکھنے والے آپ کو ہلکا نہ سمجھ لیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور آپ کے دل کو بھی مضبوط کیا، اور ان کو بھی دھمکی دے دی کہ وہ اب ان کا حشر قریب ہے۔ اور اسی طرح پھر یہی ہوا کہ بعد میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کو طاقت حاصل ہوئی، کامیاب ہوئے، اور یہ مشرکوں نے مار کھائی۔ اگلی صورت ہے سورہ لقمان، مکی صورت ہے، 34 اس کی آیات ہے، اور 4 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ اللہ بھی حکیم ہے، اس کا کلام بھی حکمت سے معمور ہے، جزا سزا میں بھی حکمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ الف لام میم یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمتوں کا خزانہ ہے، نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ شروع کی آیات بیان کی گئیں،
اور ان میں عمل صالح کرنے والوں کی 3 خصوصیات: نماز، زکوٰۃ اور آخرت، اور ان کا انجام بھی بتا دیا کہ یہ اپنے رب کے صحیح راستے پر ہیں۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی بات خرید کر لاتا ہے تاکہ بغیر سمجھے بوجھے اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے بھٹکائے اور اس راہ کا مذاق اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو مارے تکبر کے اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کان بہرے ہیں، بس آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ تو یہ ان لوگوں کا جو لہو و لعب، رقص و سرود، تکبر اور غرور میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، جیسے کہ ان کے کان بند ہو چکے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دی گئی ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے عمل صالح کیا، ان کے نعمتوں سے بڑی جنتیں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا برحق وعدہ ہے، وہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور پھر دوسرے پیراگراف میں شرک ظلم عظیم ہے اور توحید سراپا عادل ہے۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستون کے پیدا کیا جنہیں تم دیکھ سکو، زمین پر پہاڑ رکھ دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں ہچکولے کھلائے، اس پر ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، ہم نے آسمان سے بارش برسائی جس کے ذریعے زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اب تم لوگ مجھے دکھاؤ کہ اس کے سوا دوسرے جھوٹے معبودوں نے کیا پیدا کیا، بلکہ ظالم مشرکین کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو یہ ان کے، اور ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر گزار ہوتا ہے اس کا فائدہ اسے ہی پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے بے شک اللہ بے نیاز تمام تعریفوں والا ہے۔ تو یہ حکمت اور توحید کے ذریعے ہی وہ حکمت ملتی ہے۔ فرمایا کہ اسی کا تقاضا ہے کہ وہ شکر ادا کیا جائے، شرک نہ کیا جائے۔ اور تیسرے پیراگراف میں حضرت لقمان کی نصیحتیں بیان کی گئی ہیں جو دراصل مومنوں کی صفات ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اب جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک مت بنانا، اور بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہو نہیں سکتا ہے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اس کی ماں کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اسے اپنے پیٹ میں ڈھوتی پھری، 2 سال کے بعد اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا، ہم نے اسے حکم دیا کہ تو میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر، سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ تو خاص طور پہ والدین کا کہ ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے تاکید کی والدین کے بارے میں کہ ان کا اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے۔ خاص طور پہ ماں کا ذکر فرمایا کہ جس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کی اور وہ 2 سال تک اس کا حمل بھی اور رضاعت بھی سب اسی میں شامل ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اگر وہ دونوں تجھے اس پر مجبور کریں تو میرا شریک کسی کو ایسے کو بنائے جس کا معبود ہونے کا تجھے علم نہیں، تو ان کی بات مت مان اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا رہے، اور اس شخص کی راہ اپنا جس نے اپنی توجہ میری طرف پھیر لی ہے، پھر تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں تمہارے کیے کی خبر کر دوں گا۔ تو اس حوالے سے یہ روایت بھی آتی ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ 2 سال کا ذکر کیا ہے، تو 2 سال ایک تو دودھ پلانے کے ہیں، اور دوسری جو آیت میں آتا ہے کہ وہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، کہ حمل اور دودھ چھڑانا 30 مہینے، تو 30 مہینے میں سے 2 سال نکال دیں تو وہ 6 مہینے رہ جاتے ہیں، تو وہ حمل کے ہو سکتے ہیں 6 مہینے کم سے کم، اور 24 مہینے جو ہیں وہ دودھ پلانے کے ہیں۔ تو یہاں پہ حمل کی مدت جتنی بڑھ جائے گی اور اس کی وہ دودھ کی مدت کم ہو جائے گی، یعنی 30 مہینے کا ڈیوریشن ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اگر کسی کے 9 مہینے ہو گئے تو بتائیے کم ہو جائیں گے ادھر۔ یہ ہے طریقہ جو قرآن بتا رہا ہے۔ تو اے میرے بیٹے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز کسی چٹان کے اندر ہے یا آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے تو اللہ اسے سامنے لائے گا، بے شک اللہ بڑا باریک نظر والا، بڑا باخبر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید بتائی جا رہی ہے کہ باپ کو چاہیے کہ وہ تربیت کرے، بتائے اپنی اولاد کو اور توحید کی تربیت دے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک، اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر، بے شک سارے کام بڑی ہمت کے اور ضروری ہیں۔ اور لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر کر بات نہ کر، زمین میں آکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر شخص کو پسند نہیں کرتا جو اکڑ کر چلنے والا، فخر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، اپنی آواز پست رکھ، بے شک بدترین آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت لقمان کی وہ باتیں کتنی زرعی اقوال ہیں، کتنی زبردست باتیں ہیں جو اپنے
بیٹے کو بتا رہے ہیں، اس کی تربیت فرما رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ تربیت کا کام صرف ماں ہی کا نہیں، باپ کا ہے، بلکہ قرآن نے تو باپ ہی کو کہا ہے کہ وہ کس طرح اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہے۔ اور آخری پیراگراف میں توحید کے دلائل دے کر اس کا اثبات اور شرک کی تردید کی گئی ہے۔ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر کر رکھا ہے جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں؟ اس نے اپنے ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم، بغیر دلیل، بغیر کسی روشنی و دینے والی کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ کوئی چیز نہیں ہوتی ان کے پاس بس سوائے جھگڑے کے، جھگڑنا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ کیا وہ انہی کی اتباع کریں گے؟ اگرچہ شیطان بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہے، جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہو، اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، مضبوط سہارا مل گیا اس کو، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ بنا دے، انہیں ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، تب ہم انہیں ان کے کرتوتوں کی خبر دیں گے، بے شک اللہ سینوں میں پوشیدہ تک باتوں کو جانتا ہے۔ انہی کے بارے میں مزید فرمایا کہ ہم انہیں کچھ دنوں تک دنیاوی زندگی سے لطف اندوز ہونے دیں گے، مزے کر لو، پھر انہیں ایک بدترین عذاب تک کھینچ کر پہنچا دیں گے۔ بتدریج جو ہے وہ مہلت دی جا رہی ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے۔ آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں اس بات کو کہ سب کچھ وہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے۔ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ ان کا مالک اللہ ہے، بے شک اللہ بڑا بے نیاز، بڑی تعریفوں والا ہے۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائیں اور اس کے بعد مزید 7 سمندر اس کی مدد کریں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ زبردست بڑا صاحب حکمت ہے۔ تو یہ اللہ کے کلمات کے بارے میں فرمایا ہے کہ زمین کے سارے درخت کاٹ کے ان کے قلم بنا دیے جائیں اور سارے سمندر 7 سمندر جو ہیں بطور روشنائی استعمال کیے جائیں، اللہ کا کلام لکھا جائے تو سارے درخت، سارے محیط، سارے سمندر، سب کا پانی مل کر بھی وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کلام ختم نہیں ہوگا، اس کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہی اللہ کی قدرت ہے، تم سب کو پہلی بار پیدا کرنا، تم سب کو دوبارہ روز قیامت زندہ کرنا، ایک شخص کو پیدا کرنے سے زیادہ نہیں ہے۔ اسے ایک بندے کو پیدا کیا، اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اس نے آفتاب و ماہتاب کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک مقررہ وقت تک چلتے رہتے ہیں، بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا جن معبودوں کو لوگ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، بے شک اللہ سب سے عالی مقام، سب سے بڑا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی رہتی ہے تاکہ تم سب کو اپنی بعض نشانیوں کا مشاہدہ کرائے؟ بے شک اس میں ہر آدمی کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ تو یہ اس نشانی کی طرف اشارہ فرمایا جس کے اوپر وہ جا کر اللہ کو یاد کرتے تھے اور بعد میں بھول جاتے تھے۔ اسی لیے فرمایا جب کوئی موج انہیں سمندر میں سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے تو اللہ کو اس کے لیے بندگی کو خالص کر کے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے، ان میں سے بعض یہ حق پر قائم رہتے ہیں۔ ہماری آیتوں کا ہر وہ آدمی انکار کرتا ہے جو بد عہد کرنے والا ناشکرا ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو ہیں بات کو نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ ان کی فرمایا کہ اس طرح کا تلون کہ بات سمجھ نہیں آتی، جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں پھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بچا لے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈر کر رہو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، پس تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو ذرا سوچ سمجھ کے کرنا، کہیں تم شیطان کے پھندے میں پھنس گئے تو شیطان تمہیں کسی بھی کام کا نہیں چھوڑے گا، بلکہ قیامت کے دن تمہیں اور وہ ورغلائے گا، بہکائے گا۔ قیامت سے پہلے بھی اور پھر قیامت کے دن تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ حساب کتاب ہونا ہے۔ بے شک اللہ کو ہی قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے اسے جو ماں کے رحم میں ہوتا ہے
اور کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ زمین کے کس خطے میں اس کی موت واقع ہوگی۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑا باخبر ہے۔ تو یہ اللہ کا علم، اس کا علم جو تمام غیبی امور کے اوپر محیط ہے، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ سب اللہ کا علم ہے، اور اسی کے پاس اس کا ماننا چاہیے، اور کوئی کہے کہ وہ بھی جانتا ہے تو یہ غلط ہے۔ غیب کا علم صرف اس کے پاس ہے۔ تو یہاں پہ بھی سورہ لقمان مکمل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ سجدہ کی طرف۔ مکی صورت ہے، 30 اس کی آیات ہیں، اور 5 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے اس کے مفاہیم کے لحاظ سے۔ تو پہلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے اس کا تعارف کرایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ کیا کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد نے اسے جھوٹ کر لیا ہے؟ بلکہ تو آپ کے رب کی برحق کتاب ہے، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ راہ راست پر آ جائیں۔ تو یہ ان کا ایک اعتراض کہ یہ تو گھڑی گڑائی چیز ہے، بنی بنائی لے کر آئے ہیں کہیں سے۔ تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، تو اللہ کی کتاب ہے۔ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو اور ان دونوں کو درمیان کو ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی سفارشی، کیا تم ان باتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی قدرت کا بتاتے ہوئے انسان کو نصیحت کی ہے۔ وہی آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی دیکھ بھال کرتا ہے، پھر ہر بات اس کے حضور میں اس دن پیش ہوگی جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہوگی۔ وہ دن یعنی اللہ کے ہاں جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق وہ ہمارے 1000 سال، اللہ کا ایک دن۔ تو بتائیے پھر وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ پھر وہ ذات برحق تمام غائب و حاضر کو جاننے والا، زبردست، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جس نے ہر چیز کو نہایت عمدہ انداز میں پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے خلاصے اور نچوڑ سے چلایا، پھر اس کی مکمل شکل و صورت بنائی، اس میں اپنی روح پھونک دی، اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ واقع یہ ہے کہ تم اس کی بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں غائب ہو جائیں گے تو اثر نو پیدا کیے جائیں گے، بلکہ کفار اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ موت کا وہ فرشتہ جو تم پر متعین کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کر لے گا، پھر قیامت کے دن تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ منکرین قیامت، موت بعد بعد الموت کے منکر، ان سب کے جواب دیے جا رہے ہیں، ان کے اعتراضات کے، ان کے شبہات کے، کہ یہ سب کچھ ہو کر رہے گا۔ اور پھر ان کا کیا معاملہ ہوگا قیامت کے دن؟ یہ منکرین قیامت وہاں کیا کریں گے؟ سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ اور کاش آپ وہ منظر دیکھ لیتے جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور سن لیا، اس لیے اب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ نیک عمل کریں، ہمیں آخرت پر پورا یقین آ گیا ہے۔ تو یہ ہے ان کا معاملہ کہ یہ ایمان بالشہود ہے، ایمان بالحاضر ہے، لیکن ایمان بالغیب نہیں ہے۔ وہ مانے ہی نہیں اللہ کی بات اس وقت دنیا میں۔ اب جب کہ سامنے جہنم نظر آ رہی ہے، اب ایمان لا رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو راہ راست پر ڈال دیتے، لیکن میری یہ بات برحق کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں تمام سے بھر دوں گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو عذاب کا مزہ، اس لیے کہ تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، آج ہم بھی تمہیں بھول گئے، اور اپنے کیے کے سبب کا ہمیشہ باقی رہنے والے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ اب تمہیں یہ عذاب چکھنا پڑے گا، اور تمہارا یہ حشر ہوگا کہ تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی۔ اب تیسرے پیراگراف میں قرآن پر ایمان لانے والے مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ بے شک ہماری آیتوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح و تحمید اور تکبر نہیں کرتے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ تو یہ ان لوگوں کی صفت ہے اللہ کے نیک بندوں کی جو سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ سجدہ تلاوت ہے، آئیے سجدہ کر لیں۔ اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
تتجافى جنوبهم المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون کہ رات میں ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو اس کے عذاب کے ڈر سے اور اس کی جنت کے لالچ میں پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے۔ اور پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے والی کون سی نعمتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ کیا جو شخص مومن ہوگا اس جیسا ہوگا جو فاسق ہوگا؟ دونوں قسم کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ مومن اور فاسق برابر ہوں، دونوں الگ الگ ہیں، ان کا کسی طور پہ بھی برابری کا سلسلہ ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ دلائل بھی آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ان کے لیے رہائش کے لیے جنتیں ہوں گی جو ان کے نیک اعمال کے سبب انہیں بطور ضیافت ملیں گی، اور جو لوگ فسق اور نافرمانی کی راہ اختیار کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو اس میں لوٹا دیے جائیں، ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے ہو، اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ بڑا عذاب تو آخرت میں ہے، تو چھوٹا عذاب اس دنیا میں، یہاں ان کو ہر طرح کے عذاب آئیں گے، کہیں قید و بند ہے، قتل ہے، قحط سالی ہے، جنگ و جدال ہے، یہ تمام چیزیں آئیں گی۔ اور فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات پڑھ کر نصیحت کی جاتی ہے تو ان سے منہ پھیر لے، ہم بے شک مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ اب چوتھے پیراگراف میں جزا اور سزا کے تاریخی دلائل بھی ہیں اور دلائل ربوبیت بھی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو تورات دی تھی، پس آپ قرآن کے کلام الہی ہونے میں بھی شبہ مت کیجئے، ہم نے تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، اور جب انہوں نے دین کی تکلیف میں راہ میں تکلیف و اذیت پر صبر کیا تو ہم نے ان میں بہت سے رہنما پیدا کیے جو ہمارے حکم کے مطابق ان لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے۔ بے شک آپ کا رب ان باتوں میں قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ تو دنیا میں تو اختلافات کا فیصلہ ہو یا نہ ہو، آخرت میں ضرور ہو جائے گا، ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی۔ کیا اس بات نے کفار مکہ کو راہ نہیں دکھائی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں سے یہ لوگ گزرتے ہیں؟ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ یعنی سوچتے نہیں، غور فکر نہیں کرتے کہ جب یہ شام کا سفر کرتے ہیں تو مدائن صالح ہیں، مدین کا علاقہ ہے، بحر لوط کا علاقہ ہے، یہ سب گزر کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جاتے ہیں، اور اگر وہ ادھر جائیں یمن کی طرف تو وہاں پہ قوم عاد ان کا علاقہ ہے وہ دیکھیں، ملکہ سبا والا علاقہ ہے وہ دیکھیں ذرا، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم خشک اور بنجر زمین تک پانی پہنچاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے فصل اگاتے ہیں جسے ان کے جانور خود کھاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ اور پھر اگلے پیراگراف میں منکرین آخرت سے اعراض کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور کفار مکہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ فیصلے کا دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہیں پہنچائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، پس آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیے اور انتظار کیجئے، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کی باتوں کا جواب مت دیجئے، چھوڑ دیجئے ان کو، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، بس باقی اللہ کا فیصلہ ہوگا جو ہوگا۔ تو یہاں یہ سورہ سجدہ بھی مکمل ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ 21ویں پارے میں سورہ احزاب سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔